الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الورا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ بدر الدجا ونجوم الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ سامعین کرام، گزشتہ خطبہ جڑا سی دے اندر مضمون بیان ہویا کہ اسلام دے بارے جڑا تصور ہے کہ صرف مہربانی تے نرمی دا دین ہے، اے دے اندر سختی ہے اور کوئی سزاواں نہیں۔ اے ایک ایسا پروپیگنڈا ہے مسلمانوں نے کمزور کر لی جس تو زیادہ کوئی خطرناک حربہ نہیں۔ کمزور کرنے کی ترکیب ہے، میں نے سکھایا ہے اسلام صرف نہ کمزور رہن واسطے آیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ دی صفات جڑی بالکل صفات حسنہ ہے اور اعلیٰ درجے دیاں انہاں چ بیان ہوندا ہے۔ تین چیزاں جڑیاں قرآن پاک تے اللہ تعالیٰ دے بہت نام آئے، مگر تین جڑے تسی اج دے خطبے نال متعلق سمجھو، عزیز، رحیم اور حکیم، انہاں نوں اللہ تعالیٰ نے جوڑیا۔ کتے وہو العزیز الحکیم آ جاندا، کتے العزیز الرحیم آ جاندا، جوڑ جوڑ کے بیان کرتا۔ سب تو پہلے تے دسیا کہ میں عزیز ہاں، غالب ہاں، ہر شے میرے کنٹرول ہے، میرا کوئی ارادہ جڑا وہ کوئی مزاحمت نہیں ہو سکتی، جو میں کرنا چاہنا ہو کے رہتا، اینی طاقت اور پاور ہے۔ اور دوسرے پاسے فرمایا بھی میں اپنے اختیارات اور طاقتاں غلط نہیں استعمال کر رہا، رحیم ہے، میرا ہر فیصلہ رحمت کے تحت ہوندا۔ باقی وہ رحمت کی ہے وہ دے بارے چ آیت کریمہ جی میں پڑھی کہ میرے بندوں کو اس بات کی اطلاع دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور اس بات کی بھی خبر دو کہ میرا عذاب سخت دردناک عذاب ہے۔ اس تو دونوں پہلو جڑے اللہ تعالیٰ دے بھی وہ جڑے رحمت دے لائق ہوندے انہاں تے رحمت کرتا، جڑے بربادی اور عذاب دے مستحق ہوندے انہاں عذاب دیندا۔ تو رحمت اور نال حکیم فرمایا کہ میرا کوئی فیصلہ حکمت اور دانائی تو خالی نہیں ہوندا، بالکل ٹھیک ٹھیک ہوندا۔ یہ تین ہی چیزاں جڑیاں اہل اسلام چلا چاہتا کہ غالب ہو، عزت اللہ تعالیٰ فرماتا ذلت علی المومنین عزت علی الکافرین، سورہ مائدہ چ کہ مسلمان جڑے انہوں نے مومناں دے مقابلے نرم ہونا چاہیے اور کافراں لئی بہت سخت ہونا چاہیے۔ یہ سورہ فتح فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے ساتھی اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس سے نرم دل ہے، دوسرے نہیں بڑے سخت ہے۔ تو اس تو علامہ اقبال ایک جگہ فرماؤں کہ جڑا لوگ کہہ دیں کہ بس نرمی نرمی نرمی، بالکل ظالمانہ تصور ہے۔ اس طرح سے مسلمان ضعیف اور کمزور ہو کے رہ جان گے تو ساری دنیا نے ان پیروں تھلے لتاڑ دی رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو لطف و کہہ رہے ہو سراپا رحمت، اللہ دے پیغمبر اگر نرمی کرتے سی وہ بھی رحمت، جدوں قہر کرتے سی اور سختی کرتے سی وہ بھی رحمت، وہ ظلم نہیں سی ہوندا۔ وہ اس طرح جی سپ نو اگر کچلتا جائے تو انسانوں کے حق چ رہنا، تو جی چڑیاں دھد پڑا کے سپ پالے جان تو انسانوں نے ظلم ہونا، بدماشاں نو کھلی چھٹی جے دے انہاں لئی تسی کہہ دیو بے رحم ہے، باقی جان واسطے تسی ایک ظلم دا بیج بہت تر۔ لطف کہہ رہے ہو سراپا رحمت، ہاں بیاراں بعد رحمت، لطف جڑا دوستاں لئی رحمت ہے اور یہ سختی جڑی ہے کفار اور بے دیناں لئی رحمت ہے۔ ظلم کسے موقع سے آپ نے نہیں کیتا، جو مناسب حال کام ہے جی اللہ کردا اسی طرح کہ طاقت ہوئے انسانوں دے حق جو بہتری وہ کی جائے اور ہر فیصلہ حکمت اور دانائی سے کیتا جائے۔ تو اس سلسلے چی فرماؤں ہے کہ کفار بے ایمان جڑے افرنگ دے خود بے خبرت کرد وگرنا، اے مسلمانوں تانوں اپنی تعلیم سکولاں کالجاں دے ذریعے انہوں نے بیوقوف بنا دیتا، اے بندہ اے مومن تو بشیری یا نذیری، ورنہ مومن ایک وقتی بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے۔ اللہ دے رسول دی بھی شان یہ ہوئی ہے، بشیر خوشخبری دین والا، نذیر دھمکی اور ڈراوا دین والا، دونوں پہلو برابر رکھے ہیں۔ یہ کچھ گم ہو گیا اور آج کل پروپیگنڈا یہی ہے رسول اللہ تے کوڑا پاؤندی سے آپ نے کچھ نہیں کیا، یہ بیوقوف بنا والی گلاں، انہاں دی کوئی حقیقت نہیں ہے دین چاہے۔ پچھلے خطبے سے کچھ لوگوں کے ذہن سوال پیدا ہونے چاہیے کیونکہ سنتے جن جب نبی علیہ السلام نے کہہ رہی بد دعا کی، میں جو سنایا ستاں لی آپ نے نام لے کے کی اور وہ ستیہ میدان بدر ہلاک ہوئے۔ تو ایک دوست نے کیا کہ میں ایک حدیث پاک پڑھی رات بیٹھا، اچھی بات ہے، سوچ بچار ہونی چاہیے کہ رسول کریم علیہ السلام نے دعا کی اللہ اگر میں کسی تے لعنت کراں یا کسی لی بد دعا کراں تو اس میری دعا نو نہ بدل کے تے او دے حق تے رحمت کر۔
اس تو حضور نے اگر بد دعا بھی کی تو آپ بھی اس دعا کے مطابق رحمت ہو جانی چاہیے، تو یہ بھی ازالہ ہونا چاہیے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، دو لفظ اس دوست کے ذہن چ نہ رہ جائے کڈ کے بخائے تو تسلی ہوگی۔ ایک تو اس بات کا تعلق کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے آخیا اے اللہ میں اگر بد دعا بھی کراں کسی دے لعنت کراں تے تو میری دعا ہے بد دعا انہوں دے حق رحمت کر۔ یہ صرف مومن والی، کافراں والی نہیں۔ یہ ٹکڑا پڑھا کہ رسول کریم علیہ السلام باب ہے صحیح مسلم دا من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او سبہ او دعا علیہ ولیس ہو اہل لذالک کان لہ زکاۃ و اجر و رحمہ، کہ نبی علیہ السلام نے جے کسی تے لعنت کی ہے یا انہوں برا بھلا کیا یا وہ خلاف دعا کی ہے اور وہ دا حقدار نہیں، ابھی بڑی گل ہے بھی حدیث پاک تو پڑھنی کہ حقدار نہیں، اگر وہ کلمہ گو بھی تو حقدار ہے پھر وہ بھی نہیں رحمت بننی، پھر وہ ہو جانی ہے بد دعا وارد، حقدار نہیں بشریت تقاضے نہ کسی پہ کلمہ نکل گیا تو وہ لیے فرمایا کہ وہ پھر ان گناہ تو پاک کرنے اجر ثواب دا باعث بنتا۔ ان عائشہ تا قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان فکلماہ بشیء لا ادری ما ہوا فاغضباہ۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماؤندیاں کہ رسول کریم علیہ السلام کو دو آدمی آئے، انہوں نے آپ دے نال کوئی بات کی جڑی میں نہیں جانتی، وہ کسی آہستہ آہستہ کر دی، مگر وہ نتیجہ یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے۔ فاغضباہ کو ایسا باتاں سی غصے جا گئے، فلعنہما آپ نے انہوں سے لعنت کی وسبہما سے برا بھلا کیا۔ فلما خرج جدو چلے گئے قلت یا رسول اللہ من اصاب من الخیر شیئا ما اصابہ ھذا، چلے جان تو بعد میں آخیا اللہ دے رسول ہور کسی نو کوئی بھلائی نصیب ہو جائے تو ہو جائے، انہاں دا دعاں دا ہن بیڑا غرق ہو گیا، تسی انہاں لئی بد دعا کرتی ہے لعنت کرتی۔ قال ما ذا کہ آپ نے پوچھا کیوں ایسا ہے کی گل ہے؟ قال قلت لعنتہما وسببتہما، یہ میں اس تو کہی ہے بھی انہاں نوں کی بھلائی ملنی ہے تے انہاں دا بھلا کی ہونا جدوں تسی انہاں تے لعنت کرتی انہاں نوں برا بھلا کیا۔ قال وما علمت ما شرط علیہ ربی، تو آپ نے فرمایا تینوں پتہ نہیں کہ میں اپنے رب نال ایک شرط کر لی ہے، گل منا لی ہے رب کو۔ قلت اللہم انما انا بشر، او میری دعا کہ اللہ میں انسان، ناراضی ہو جانا تے راضی بھی ہو جانا۔ فای المسلمین لعنت واسببت، اس تو کسی مسلمان نو اگر میں برا کواں یا تے لعنت کراں فجعلہ له زکاۃ و اجر، تے تو اس بد دعا نو دے حق سے نیکی بنا دی، اجر دا باعث بنا دی۔ تو ایک جہدے چ پتہ لگا بھی یہ بات جڑی مسلمانوں دی ہے، وہ بد دعا سات جڑے قریش دے کفار سی جنہاں نے وہ جڑی رکھی تماشا بنایا مسجد حرام انہاں دی، اس تو مومن والی ہے۔ دوجا جڑا اگلی شرط ہے کہ رسول کریم علیہ السلام فرمایا جڑا اہل نہیں، اسی ہی باب چاہتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام سلیم نے ایک موقع کہ آخیا یا رسول اللہ تسی اس بچی لی بد دعا کرتی، تو آپ نے فرمایا انما انا بشر ارضا کما یرضی البشر واغضب کما یغضب البشر، کہ میں انسان ہاں، جتنا انسان راضی ہوندے ہیں میں بھی کدی راضی ہونا، جی غصے چ میں بھی غصے چ جانا۔ فایما احد دعوت علیہ من امتی بدعوت لیس لہا باہل، میں اپنی امت کو کسی لیے اگر بد دعا کراں جس بد دعا دا وہ بندہ حقدار نہیں، تو میں پھر اللہ پاک نو آخیا ان یجعلہ لہ طہورا وزکاۃ وقربا یقربہ بہا منہ یوم القیامہ، کہ پھر میری اس بد دعا تے عمل نہ کرے، اس مومن واسطے اللہ تعالیٰ انہوں سگوں درجہ بلند ہون دا باعث بنا دے۔ دو شرطاں یہ پائیں گے کہ مسلمان اور حقدار نہیں، وہ لیے اگر بد دعا تو پھر نبی علیہ السلام نے آخیا میری نہ منی تو وہ حق سے رحمت کرے، مطمئن ہو گئے چلو اور بھی شاید کسی کے ذہن سے بات آئے یہ حل ہونی چاہیے۔ اگے انہوں نے پوچھا بھی شاید بائی چانس آپ کو بد دعا نواں نہیں نکل گئی ہوئے پھر نہیں کدی کی نہیں، یہ بھی گل غلط ہے۔ یہ مولوی حضرات جڑے نہیں چاہیے میں یک رخ بخایا کر اللہ دے رسول تو زیادہ مہربان کون سی، رؤوف الرحیم رحمت للعالمین، مگر رحمت کا کوئی موقع ہوتا۔ اللہ دے رسول علیہ السلام دی اس بارے بھی کچھ زندگی دے پہلو کھائیے کہ حضور پاک نے جانوراں تک نہ کنا پیار کیتا، اے جنہاں حیوان اسیاں نے انہاں تک نہ بھی حضور نے شفقت کی، انسان تے بعد دی بات تو عنوان ہی ہے سلسلۃ الحدیث سیدہ من الرفق بالحیوان، کہ حیواناں نال پیار اور محبت دی گل۔ تو صحابی بیان کر دے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ چ گئے، فدخل حیاۃ لرجل من الانصار فاذا جمل، رسول کریم علیہ السلام باغ چ داخل ہوئے تو اتنے ایک اونٹ سی، فلما ران نبی صلی اللہ علیہ وسلم وظرفت عینا،
تو اونٹ جڑا سی نا انہیں رونا شروع کیتا اور وہ اکھاں چ ٹپ ٹپ آنسو بہ آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے حضور پاک پھر وہ کول گئے مسا سرات سلام آپ نے وہ کنڈ تے کوہان تو لے کے پشتے ہاتھ پھیریا وظیفرا اور آ جڑا کن دے پیچھے ہڈی یہ بھی ہاتھ پھیریا سکنا وہ پھر چپ ہویا فقال امر رب حاضر جمل تے نبی علیہ السلام نے آخیا بھی اس اونٹ کا مالک کون ہے من حاضر جمل کہ اونٹ ہے وجا فتح من الانصار فقال یا رسول اللہ لی آیا ایک نوجوان انصاری نے آخیا یا رسول اللہ میرا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا افلا تتق اللہ فی هذه البہیمۃ التي ملکک اللہ ایہا یہ جانور جڑے اللہ تعالیٰ نے تواڈے قبضے کر دیتے تے تسی انہاں تو کم لیندے جے انہاں دے بارے تسی اللہ تو نہیں ڈردے فإن اشکا الی انک تجیہ وتذهب اس اونٹ نے میرے کو تیری شکایت کی ہے تو اینو بھوکھا رکھنا اور کم کر کر کے تھکا دینا اس تو اللہ تو ڈرو اللہ نے ایک دن انہوں نے بارے بھی تمہیں حساب پوچھنا میں اگر تاری خدمت انہوں نے لگاتا ایک پاسے نرمی کا حال ہے کہ اونٹ بھی حضور کو شکایت کر دے اور اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم پیار دیں دے تو مالکاں ڈانٹ دے اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر سی 5 نمبر حدیث صحابی بیان کرتے کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر ایک سفر حضور پاک دے نال جا رہے سی فن طلاق حاجت تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حاجت دی چلے گئے فرائنا حمرۃ ما فرخان فاخذنا فرخها حضور تو بعد اسی ویکھیا ایک پرندہ جڑا نا وہ چوزے سی 2 چھوٹے چھوٹے بچے انہیں دیتے سی وہ اجے اڑ نہیں سکتے اسی وہ بچے لے پھڑ اپنے نال لے فجاءت الحمرہ وہ پھر پرندہ جسے آیا تو انہیں دیکھا میرے بچے تے بن کے لے گئے فجالت تفرشو وہ پھر بیچارہ اتنے اتنے اڑتا آئے چیختا آئے کدی تھلے ڈگے بچوں کدی تان اڑے منا پھڑ لین فجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو رسول کریم علیہ السلام آئے تو آپ نے ویکھ کے حال وہ پوچھا من فجا حاضی بےبلا دیا کسے دے بچوں یار پھڑ کے دکھی کیتا کہ وہ بچہ جانور روندا ہوندا اور فریاد کرتا ہوندا ردو والا دا لیا جاؤ بچے اتنے رکھ کے آؤ اس تو یہ حضور دا وہ پہلو ہے نرمی والا کہ نرمی دا حقدار ہے جانور بھی ہوئے وہ بھی پیار کرو اور یہ نتیجے پھر لوگ اتوں تک ہو گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹ چلاؤن والے نے ویکھیا اے سمجھو 35 ہوئے پہ تے ماردا سی آپ نے لیا آ تحمل والا بھائی رے کمارا یتی کیوں تسی اللہ دے بندے ہو نہ بہت جنا غریباں تے لد دیں جے جڑا نہیں اٹھا سکتے تو پھر چھانٹے مار دے کچھ خدا دا خوف کریا کرو اونا لدو جڑا آسانی نہ اٹھا سکتے ظلم نہ کرو اے سارا چیپٹر اس لیے چلتا چنانچہ حضرت ابو الدرداء عویمر رسول اللہ دے بڑے صحابی عالم ہیں شام سارے نے انہیں دین سکھایا تو انہوں نے ایک اونٹ رکھیا سی جڑا نام انہوں نے دمون رکھیا سی وکان تاروح منو کار اللہ تحمل الا کذا وکذا اے اسلام دا نرمی دا پہلو ہے کہ رحیم بھی مومن تو زیادہ کوئی نہیں مگر کوئی رحم دا حقدار ہوئے تو جدوں بھی کوئی حضرت ابو الدرداء کو اونٹ منگدا مینوں دیو اج دی دیہڑی میں تو کم لینا چاہنا تے آپ فرماؤندے اینے تو زیادہ بوجھ تے نہ لدی فإنه لا يطيق اکثر من ذلك اس تو زیادہ یہ طاقت نہیں رکھتا میں اینوں ویکھیا اینا آسانی نہ اٹھا سکدا اس تو زیادہ نہ لدیو فلما حضرت الوفات جدوں حضرت ابو الدرداء دی موت دا وقت آیا قال یا دمون لا تخاصمنی غدا عند ربی مسلمان نو کنا خیال ہے کہ رب دی عدالت ہر شے دا حساب دینا انہوں سرانے بلایا اونٹ نوں اور آخیا دمون کل میرے رب دے سامنے میرے نال جھگڑا نہ کری میرے خلاف کوئی شکایت نہ کری فإنی لم اکن احمل لک الا ما تطیق میں تیرے تے اونا ہی لددا رہا جنا تیری طاقت سی میں تینوں تنگ نہیں کیتا میرے حق چ گواہی نہیں میرے خلاف ہاں دے اس تو اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام یہ بھی ذہنیت پیدا کی کہ مسلمان دا درجہ پانی تو ہی نرم ہے مگر دوجے پاسے آ کے ایک یک طرفہ ہی نہ ہو جائے گل اس طرح بھی کم خراب ہے کئی ایسے نامراد بھی اس دنیا واسطے جڑے فرشتے نہیں شیطان ہے انہاں کوئی نرمی تو فائدہ نہیں اٹھاؤنا الٹا سمجھ لین گے مسلمان سے بیوقوف یا معافی کری جاندے ناجائز فائدہ اٹھاؤ گے جی نظر ابن حارث بدر دے قیدیاں جڑا گرفتار ہوئے 70 ہوئے سی 2 قتل کیتے آپ نے پچھلی باری سنیا عقبہ اور نصر ایک جنگ چ پکڑیا گیا بالکل معافی منگی مینوں ہن رہا کر دے یا رسول اللہ میرا تہاڈا وعدہ مڑ کے میں کفار دے نال جنگ چ نہیں آوندا مگر آ گیا اور شہراں دے ذریعے بھی لوگاں نوں پھڑکایا تے دوسری باری پھڑیا گیا پھر جی تسی بڑے رحیم دے میں آپ فرمایا تو یہ چاہنا کہ دنیا میں جا کے دسے محمد پاگل آدمی کہ معافیاں منگ رہی چھڈ دے تینوں نہیں دندا چھڈنا پھر اڑایا ہوگا اس تو اسلام نوں ایویں خراب نہ کرو
صحیح معنی سمجھو کہ اسلام کی ہے، طاقت ہوئے، نرمی ہوئے، دوجے پاسے حکمت ہوئے کہ اس موقع سے کہڑا عمل مناسب، معافی دینا ٹھیک ہے یا یہ سختی جڑی وہی بہتر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہی جنگ خندق دے اندر بھی خندق کھود رہی اندر پناہ لئی کفار دا 10,000 دا لشکر انہیں مدینہ گھیر لیا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ اس دن نماز اثر نہیں پڑی، اتنا پریشر ہویا کہ سورج ڈب گیا تو اثر دی نماز نہ ہوئی۔ اتنے بڑا صحیح بخاری اللہ دے رسول علیہ السلام نے بد دعا کی انہوں نے حق الفاظ فرمائے سمجھو 4111 نمبر حدیث ہے۔ قال یوم الخندق مرا اللہ علیہم بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ انہاں دے گھراں اور انہاں دی قبراں نوں اگ نہ پر دے۔ کما شغلونا نے صلاۃ الوسطی حتی غابت الشمس، سورج ڈب گیا تو اسی اثر دی نماز نہیں پڑھ سکے جڑی سارے تو اعلیٰ نماز، اس تو انہوں نے ساری نماز وسطی برباد کی ہے، انہوں دے گھراں اور انہاں دی قبراں نوں اگ نہ پر۔ اللہ دے رسول علیہ السلام دے الفاظ ہے، اس تو بندہ ہے مومن بشیری و نذیری کہ یہ کول خوشخبریاں بھی دنیا بھی بڑیاں کہ میں سکھ دا پیغام لے کے آندا، امن نہ رہو تے امن نہ دنیا نو رہن دے، مگر جڑے ایسے دانے نکل گندے جنہوں نے کوئی نرمی کم نہیں دیندی انہوں نے کچلنا ہی پیندا، پھر انہوں نے نذیر ہی۔ اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی کہ ہوں ایک جنیدی اور شہری۔ اقبال پہ اللہ رحمت فرمایا ہوندا دنیا تدے بچنی ہے جے ایک پاسے جنید ورگا ولی بوے تخت پہ، رب نہ بوے کہ 37 کروڑ کھا لیا تو ڈکار بھی نہ ماریا، ایسا نہیں کم بننا۔ جنید ہوے تخت پہ اور نال یار شیر ہوے، حکومت بھی اینی مضبوط ہوے تو طاقت اینی ہوے بے ظالمان اور بے ایمانوں کچل سکتا ہو۔ اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی کہ ہوں ایک جنیدی اور شہری۔ یہ اعجاز ہے ایک صحرا نشی کا۔ اندے عرب دے صحرا چ اللہ نے ایک پیغمبر بھیجا علیہ الصلوۃ والسلام، ساڑیاں جانا قربان ہے آپ سے، فرمایا اس یہ اعجاز ہے ایک صحرا نشی کا، بشیری ہے آئینہ دار نذیری۔ دونوں جمع کیتا بندہ بشیری بنے رہو گے نا خوشخبریاں ہی دین والے تو کئی بگڑے جڑے وہ دلیر ہو جانے، تے نیرے نذیر رہو گے نرمی کوئی نہیں، اس طرح بھی دنیا دور چ ہونا یہی چاہیے بشیر اور نذیر دونوں دا مجموعہ بنو۔ تہاڈا رب بھی اسی طرح جو غفور رحیم ہی ہے تو وہ عذاب بھی سخت دردناک عذاب ہے۔ یہ توازن ہے جڑا اللہ کا دین قائم کرنا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک قبیلہ آ گیا ریل اور ذکوان، کیا سانو کو دین دے مبلغ دیو، سانو اسلام سکھاؤ۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے انہوں دے نال آدمی بھیج دیتے، انہوں نے جا کے بے وفائی کی گل تو پھر گئے، وہ سارے بیچارے جڑے تھے انہوں نے شہید کر دیتا۔ ایک بچ کے آیا، انہیں آ کے نبی علیہ السلام نے اطلاع دیتی، جو سارے دے سارے جڑے نا انہوں نے 1000 من قتل کرتا۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا مہینہ نماز فجر جو نواز رکوع تو پہلا بد دعا کی، ہاتھ اٹھا اٹھا کے آخیا کہ اللہ ریل ذکوان اور سارے جڑے اتنا ظلم، 70 بندے قیمتی اور وعدہ کر کے لے گئے دین سکھاؤ سے جا کے فریب کیتا۔ اے سارا قنوت جڑی نازلہ شروع ہوئی اتوں شروع ہوئی۔ آپ نے سنت مقرر کرتی کہ اتنا مسلمانوں نے کوئی ظلم زیادتی کرے یا انہوں تو کوئی خطرہ ہوئے تو نماز پھر دعا کریا کرو، قنوت نازلہ کھواؤ گی۔ یہ بھی ریل ذکوان سے اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی۔ جنگ خندق جس ویلے ہو رہی سی، یہودیاں دے 2 قبیلے دے نبی علیہ السلام نے جلا وطن کرتے سی، انہاں دیاں شرارتاں پاروں بدیدیاں پاروں بنو نذیر چلے گئے، بنو قریظہ جے گئے۔ ماذا سی تسی سانو کچھ نہ آکھو سی تہاڈے کچھ نہیں آندے، صلح نہ رہنا۔ مگر جسے باہروں لشکر آئے تو جڑے لوگ مدینے جلا وطن کیتے گئے سی انہاں دا ایک سردار سی حیی ابن اخطب، وہ جا کے انہاں نوں ملیا بنو قریظہ نوں اپنے یہودیاں نوں، بے ہن وقت ہے، روز روز وقت نہیں آنا، اسی اینی دنیا چڑھا کے لیا ہے، مدینہ گھیریا، تسی اندروں وعدہ توڑ دیو، معاہدے کی خلاف ورزی کر کے انہاں دے عورتاں بچے جڑے حملہ کر کے قتل کر دیو۔ ایسا نازک وقت آ گیا قرآن پاک دا کہ جاناں جڑیاں سی بلغت القلوب الحناجر، سنگ جانا مسلمان دی آ گئی تے باہر لیاں تسی خندق نہ ڈکیا ہی کی ہویا، یہ اندروں ہی پھر گئے۔ مسلمانوں دی عورتاں بچے جڑے سی قلعے محفوظ سی، اتنے بھی خطرہ پیدا ہو گیا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا، ایک شخص نیا مسلمان ہویا سی، مگر وہ مسلمان ہونے کا کسی نے علم نہیں سی، نہیں بن مسعود اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے آخیا مسعود تو ہی انہیں مہم سر کر سکنا۔ وہ نہ یہودیاں کو گیا، بنو قریظہ کو جڑے مدینے سی، انہوں نے آخیا یار تسی بے وقوفی کرن رہے جے وہ لشکر چلا گیا تسی اتنے کلے رہ گئے تمہیں پھر کون بچاؤ گا؟ انہوں نے آخیا تو کی صلاح دینا؟ انہوں نے آخیا ٹھیک ہے جو تسی کردے کرو، مگر انہوں نے آکھو قریش نوں جڑے باہروں آئے نا کہ سانو اینے سردار یرغمال دیو،
وہ اسی اپنے کو رکھاں گے، جے سانوں تسی تنہا چھڈ کے جاؤ گے تواڈے سردار اسی قتل کر دیاں گے، تسی انہاں کو منگو۔ انہاں نوں اس گل تے لایا، انہاں نوں جا کے کہا کہ وہ بنو قریظہ یار پچھتاؤندے اب اسی بھل گئے، میں وعدہ توڑ بیٹھے ہاں، ساڈی شامت آ جاؤ گی، یہ نشانی ہے جے وہ تہاڈے کو یرغمال منگن گے۔ چنانچہ جیسے پھر گل ہوئی، انہوں نے آخیا بھی ساڈا ساتھ دیو، انہوں نے آخیا ساتھ یار کہا جی یہ کل تھی چھڈ کے چلے ساڈا کی بنوں گا، سانوں یرغمال دیو۔ انہوں نے آخیا نہیں ٹھیک ہے باقی یہ یار پھر گیا ہے، انہاں فوٹ پائی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زور دی آندھی چھڈی، سورہ احزاب بھی جی سارا بیان ہویا کہ خیمے اکھڑ گئے، دیگاں اٹھ گئیاں، قلعے پٹے گئے، گھوڑے دوڑ گئے۔ ابو سفیان نے نکارا بجاتا چلو کوچ کرو تے عذاب خدا دا وہ دفع ہوئے۔ ادھروں رسول کریم علیہ السلام لباس اتار رہے سی تے جبریل علیہ السلام آ گئے، انہوں نے آخیا تسی ہتھیار اتار دے، کی اشارہ بنو قریظہ تے چڑھائی کرو، اے بغل دے سپ جڑے نا جنہوں نے ایسے غداری کی ہے، پھر اگر ایسا کریں کی بنوں گا، تو گھیر لیا انہوں نے۔ آخر وہ اس گل سے آ گئے بہت لمبے محاصرے تو بعد بھی کوئی سارس مان لو، قبیلہ اوس جڑا یہ دے پرانے تعلقات سی، کفر دے زمانے پگاں ونڈیاں ہٹیاں ہوندیاں اس طرح سی، انہاں آخیا پھر سعد بن معاذ نوں اسی مننے سال وہ ساڈا فیصلہ کرے۔ انہاں دناں انہاں نوں حضرت سعد نوں خندق دے محاصرے چ تیر بھی لگا، زخمی سی، مسجد نبوی جی آپ نے انہاں دا کیمپ لوایا سی، آپ خود نگرانی کردے، انہاں نوں سوار کر کے لیا۔ یہودیاں آخیا بالکل سعد ساڈے حق جو فیصلہ دیندا سانوں منظور ہے۔ سعد دے قبیلے دے لوگ بھی بڑے ملے، آخر پرانے تعلقات سی، بشر ہی ہے۔ انہوں نے آخیا بنو قینقاع دی شامت آئی سی تے عبداللہ بن ابی نے حضور کو سفارش کرتی تے اپنے یہودی ساتھی بچا لے سی، چلو شہروں چلے گئے، قتل نہیں ہوئے، تم ہی خدا دا نام منی، ساڈے یار ہے بھرا ہے پرانے۔ انہیں آخیا جو اللہ دا حکم ہے وہی فیصلہ ہوگا۔ جب انہوں نے یہودیاں آخیا بس یہ فیصلہ مننے ہیں جو تو کریں، انہیں آخیا پھر فیصلہ اللہ دے رسول ہے جو تورات موسیٰ علیہ السلام کہہ گئے نا کہ ایسے لوگ جنہوں دا محاصرہ کیتا جائے پھر وہ ہار من، انہوں دے آدمی قتل کرتے جان، بالغ جنے انہوں دی عورتاں اور بچے غلام بنا لے جان۔ ایت تو وڈی سختی حضور دے زمانے کوئی نہیں ہوئی۔ رسول کریم علیہ السلام نے پھر خندقاں کھدوائیاں، 500 بندہ جڑا باری باری نے سد کے انہوں نے سر کٹے اور لاشاں سیٹیاں، عورتاں بچے انہوں دے غلام بنا لے گئے۔ اے سارا بنو قریظہ دا بیان جڑا تسی حدیث بخاری چ پڑھ سکتے جی، اس تو اسلام نو کمزور نہ کرو۔ یہ جن نا دانشور اتنے بیٹھے تے ایسے پروپیگنڈے سارے چاہتے بے مسلمان خسی ہو جان، انہوں جو مرضی نہ چھتر پھیردا رہے، اسی طرح ذلت اور رسوائی دی زندگی گزار نہیں۔ مسلمان تو زیادہ رحم دلی کوئی نہیں، جانوراں تک چڑھتی کہ جانوراں تک بھی حضور نے فرمایا، حتیٰ کہ رسول کریم علیہ السلام نے جدو یہ واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک بدکار شخص جی عمر گناہ گزری سی، وہ جا رہا سی، انہوں پیاس لگی تو انہیں دیکھا بھی کنواں جڑا جنگل جیتے نہ کوئی ڈول ہے نہ کوئی بوکا کچھ نہیں، رسی تک بھی نہیں، بچ اتریا اور پانی پیتا، باہر آ کے کتا جڑا سی انہیں زبان باہر کڈی اور گلی مٹی چٹ رہا سی۔ اینوں بڑا ترس آیا کہ میں یار پیاس نہ مر رہا سی، یہ کتے تے کی بنی ہے بیچارے سے۔ انہوں ہور کچھ نہیں سجا، انہیں اپنا کپڑا لیا، انہوں بنیا جتی نہ، اس طرح جتی جڑی سی وہ پر کے نہ پانی لیا کہ انہوں پیاؤندا رہا اور رج گیا، تو کتا جڑا جنگل چلا گیا۔ خبردار پیغمبر ادھال مرد کہ داور گناہ نے عفو کر۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہیں پر بخشتا۔ لوگوں نے آخیا یار صرف کتے نو پانی پیاؤن چی سواب ہے؟ فرمایا ہاں جہدے چ اللہ نے جان رکھی سب نو پیاؤ۔ میں ایسے واقعات بھی پڑے بھی لوگوں نے خنزیر نو پھڑ کے زخمی نو انہاں علماء نے مسجد اپنے حجریاں چ رکھیا تو دی مرم پٹی کر دے جانور اللہ دے جانور حلال حرام وکری گل۔ تو دین ایک پاسے اینا نرم کردا، اے سمجھو دو متضاد شان کا جڑا نا اجتماع کہ نرمی انتہا درجے دی تے سختی انتہا درجے، یہ دو اپوزٹ شان دی کمپوزیشن بہت ہی جڑا ہے سمجھو ایڈا مشکل کام سی، صرف دین پروں یہ بندہ کر سکتا۔ اور یہ لیے اللہ تعالیٰ کا جڑا نا حکیم حکمت اردن آئی کہ جتھے سختی ہے اتنے نرمی نہ ہو جائے، جتھے نرمی ہے اتنے سختی نہ ہو جائے، یہ اللہ کا دین جڑا سکھاؤں۔ تو بنو قریظہ دے بالغ مارے گئے، عورتیں اور بچے جڑے غلام ہو گئے۔ یہودی اج تک روندے بھی سارے تو وڈا جی سارے نال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا، مگر انہوں نے اپنے شریف لوگ پھر لکھتے بھی سڈیا نے بدعیدی کی نہیں کی، جدو اللہ کے رسول نے انہوں نے معاہدے کیتے جی مسلمانوں کوئی معاہدہ توڑیا؟ ساڈے ہی کدی حضور سے چکی سٹن کی کوشش کرتے رہے بھی قتل کر دی، کدی زہر دین کی کرتے، اس تو قصور تو سارے اپنے کا سی۔ اللہ کا رسول انہوں نے اس طرح نبڑتا تو ہور کی کرنا۔ اور دوسرا ایک قبیلہ جڑا رسول کریم علیہ السلام کے زمانے چ آیا، مدینہ شریف آئے، اسلام دے آندا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے مدینے شریف ٹھہرایا، مگر مدینے کی آب و ہوا موافق نہ آئی، بیمار ہو گیا، بخار ہو گیا۔ رسول کریم علیہ السلام نے آخیا جنگل چلے جاؤ، اتنے جڑے نا بیت المال دے اونٹ وہ پیو دودھ انہوں کا، اپنا تمہیں وہ شفا ہوگی۔ وہ گئے نامراد تے انہوں نے اتنے جا کے ظلم عظیم کیتا، کافر ہو گیا۔ پھر نبی علیہ السلام دے جڑے چرواہے سے انہوں نے قتل کیتا، اور قتل بھی بدترین طریقے نہ کیتا، تو انہوں نے اکھاں گرم سلائیاں جڑیاں سے وہ پھیریاں، انہوں نے انیا کیتا، اور اونٹ جڑے سے ہک کے لے گئے۔ وہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ انہوں پتہ لگا، وہ پہاڑ سے چڑھے، انہوں نے مدینے میں آواز دی تھی کہ بیت المال دے اونٹ لٹے گئے، میں پیچھا کر رہا تسی پیچھے آ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں نے آخیا کہ پیچھا کرو، مگر وہ تیر انداز اینا سی میں نے چھڈیا نہیں، پیچھے تیر چلاؤں رہا، سارے وہی بہادری سلمہ بن اکوہ دی جانتے تھی، وہ پھر بے بس ہو گئے، اونٹ چھڈ کے نٹ گئے، نہ پیچھا کر کے انہوں نے پھڑیا گیا۔ رسول کریم نے جڑی انہوں نے سزا دیتی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو حجاج نے سن لی، تو علماء دے جی حضرت انس نام یار حجاج بن یوسف نے سناؤں تے چنگی گل سی، انہیں انہیں دلیل بنا لیا، مسلمانوں تے ایڈا ظلم کیتا جدا پھر اندازہ نہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے انہوں دے ہاتھ پیر اٹھائے، واپس سٹیا، انہوں دی اکھاں گرم سلائیاں پھیریاں، اور نال ہویا بے پانی منگتے رہے، انہوں نے پانی نہیں دیتا، زمین وڈ وڈ کے کھاندے رہے، اسے کتے کی موت مرے۔ یہ بھی واقعہ تمہیں سنا تاکہ جڑا نا پروپگنڈا باطل یہ ازالہ ہوئے، اسلام نو کمزور نہیں کرنا۔ یہ بالکل طاقت دا دین ہے کہ طاقت ہوندیاں پھر کوئی حقدار ہے رحمت دا، بسم اللہ اسی وہ رحم نہیں کریں گے، مگر اگر وہ نامراد نہیں ہے نا ظلموں تو بعد ہوگا تو پھر علاج ہے۔ انس قال قدم اناس من اکنا اور رہنا فاجتبوا المدینہ، 233 نمبر حدیث ہے کہ مدینہ شریف اکلا اور رینا قبیلے دے کچھ لوگ آئے، فاجتبوا المدینہ تھا، مدینے دی آب و ہوا انہوں نے چنگی نہیں لگی، فامرہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللقاح، تو رسول کریم علیہ السلام نے آخیا کہ اتنے اونٹاں چلے جاؤ بیت المال دے، ان یشربوا من ابوالہا والبانہا، انہاں اونٹاں دے پیشاب بھی پیو تے انہاں دا دودھ بھی پیو۔ اے پیشاب تو کئی لوگ پریشان ہوندے، نہیں، علاج واسطے تداوی بالحرام جائز، حرام چیز دی جڑی علاج اگر ہوئے ڈاکٹر طبیب انہوں تجویز کر، سوائے خمر دے، شراب دا آپ نے آخر نہیں یہ عادت پی جائے گی، باقی کوئی حرام بھی جڑا اگر وہ پیتا جائے اور اس شفا ہوئے ہو سکے۔ فن سلک چلے گئے، فلما سہو جدو تندرست ہو گئے، قتل راین نبی صلی اللہ علیہ وسلم وستاقنان، حضور دے چرواہے نے قتل کیتا تے اونٹ ہک کے لے گئے۔ فجار خبر فی اول نہار فباس فی آثار، دن دے پہلے وقت پھر مدینہ شریف خبر آ گئی کہ وہ صحرا جڑے اونٹ سی تو انہوں نے ہک لے اور چرواہا قتل کر گیا۔ آپ نے پھر انہوں نے پیچھے آدمی بھیجے، فلما ارتفع النہار جیء بہم، جدوں پھر دن کافی اونچا ہوا ادوں گرفتار کر کے لے آندے گئے۔ فآمرا، حضور نے حکم دیتا، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین مطلب کوئی نہیں سپ پاڑو، رحمت للعالمین دا سگوں مطلب بے ہو جے بریاں دا بی مار تاکہ باقی دنیا امن نہ رہے۔ حضور نے حکم فقاتا ہے جی ہم ہاتھ کٹے انہوں دے، وارجلہم پیر کٹے، بس سمرت اعین، اکھاں جو انہوں دے گرم سرائیاں پھیلیاں گئیاں، بولقوا فی الحرہ سے، اور بالکل دھوپ اور پتھریلی زمین سٹتے گئے، یستسقون پانی منگتے رہے، فلا یسقون کوئی پانی نہیں دیتا۔ قال ابو کلابہ فاولائے سرقوا وقتلوا کفروا بعد ایمانہم وحاربوا اللہ ورسولہ، تو راوی بیان کر دے کہ انہوں نے چوری بھی کی، قتل بھی چرواہے کیتے، ایمان تو بعد کافر بھی ہوئے، اور اللہ رسول نال جنگ کی کہ اسلامی حکومت جنہوں نے بدامنی پیدا کرنے چاہیے، کئی جرموں کے مرتکب سی جنہوں کی سزا انہوں نے پھر دیتی گئی۔ یہ واقعات تھوڑے سامنے اس تو ہی ہیں کہ کوئی جھوٹے مسئلے کرنے کی لوڑ نہیں، کہ مسلمان جڑے بیوقوف بنے رہن تے انہاں نال ظلم ہوندا رہے، انہاں دے نبی نوں گالاں پیندیاں رہن، انہاں دے قرآن دی توہین ہوندی رہے، اے چپ کر کے صبر کر دینا، یہو جہا صبر صبر اسلام کوئی نہیں سکھاؤں۔ اسلام یہی سکھاؤں کہ دنیا امن قائم کرنا، وہ سختی نہ قائم ہوندا، سختی نہ کرو، نرمی نہ ہوندا تے نرمی نہ، سختی اور نرمی بہم در بیست ہے۔ کڈی پیاری گل نیک لوگ کہہ گئے کہ سختی اور نرمی دونوں جدوں کٹھیاں ہوندیاں نا پھر ہی دنیا دا کام ٹھیک چلدا۔ نرے نرم ہو جاؤ کم تد ہی خراب ہے، لوگ چبا جان گے، اور سخت ہو جاؤ کہ تب نہیں تھک جان گے، کوئی نرے نہیں آؤ گا۔ مینوں اس موقع سے یاد ہوندا کہ امام ابن قیم زاد المعاد نے مسئلہ حضانت دا کہ عورت جڑی انہوں طلاق ہوگی، ہے گا بچہ چھوٹا، وہ کنوں ملے، عدالت وہ کنوں دے، باپ دا حق بندا یا ماں دا بندا، حضانت اس مسئلے میں واقع۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل قانون سے یہی بنایا کہ جب تک وہ ماں نوا نکاح نہیں کر دی وہ بچے کی حقدار ہے، چھوٹا بچہ
آخر وہ پیٹ چو پیدا ہوا دودھ چنگاؤں محبت ہے انہوں دیو. مگر ایک قاضی دے پیش ہوئے باپ اور ماں دونیں. بچے نوں کچھ ہو سی تھوڑی چلتا پھرتا سکول جان جوگا سی. قاضی نے پوچھا پتو کدھر؟ انہوں نے آخا ماں نا ابے نہ نہیں جانا. آخر نہیں کیوں؟ ابا جدو میں نہیں نہ جانا مدرسے تو ماردا مینوں تے ماں کچھ نہیں کہندی. میں کھیلدا پھردا رہے نہیں مینوں کدے پوچھا. انہیں آخیا چل پیو دے نال تو جے ہی چاہنا بھی تو بگڑ جائے. اس تو پتہ لگا بھی قانون اندھی لاٹھی نہیں بے وقوفاں کی طرح فیصلے کرو. ہر معاملے سوچو کہ اتنے حکمت کا تقاضا کی. تو اللہ تعالیٰ دے 3 نام جڑے تمہارے سامنے عرض کیتے. عزیز غالب ہو کے رہو، کمزوری جرم ہے. آپ نے حدیث پاک فرمایا المومن القوی حب الی اللہ من المومن الضعیف. کمزور مسلمان نالوں طاقتور مسلمان اللہ نو پیارا. اس تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود اللہ دے رسول ہوندیاں جمعے دی نماز تو بعد پھر پریڈ کراؤندے. گھوڑے جڑے سی کچھ ٹرینڈ ہوئے سی، کچھ نویں ہوندے سی. نویاں دی میل دا فاصلہ سی، میل تو دوڑائے جاندے سی. جڑے پکے ہو چکے 3 میل تو خود انہاں نوں ویکھدے انعام دیندے. بعضے گھوڑے ایک چھوٹی مسجد سی بنو درائق دی، دی دیوار بھی پھان جاندے، دیوار چھوٹی آؤندے ٹپ جاندے. تیر چلاؤندے لوگ تے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ وچ جاندے خود کہندے کہ چلاؤ تیر چلاؤ ترین. اور قرآن پاک دی آیت پڑھ دے کہ اللہ دے نیک مسلمانوں اعدوا لهم ما استطعتم من قوة کہ کافراں دے مقابلے ہر قسم دی قوت مہیا کر. اے قرآن مجید کا اعجاز ہے. بجائے کہندے بھی تیر اس ویلے تیر اور تلواراں ہی سی، نہیں یہ نہیں کیا من قوت ہے من ناتا نال ہور بے اگر کیا جانا اعدوا لهم قوة ان کے لیے طاقت اکٹھی کرو، یہی کافی تھی. مگر من قوت نہ ہونا ربی ہر قسم کی ایٹم بم بھی بناؤ تے ٹینک بھی بناؤ تے جہاز بھی خریدو تے فوجاں نوں بھی ٹرین کرو. اور اس طرح ہی قرآن پاک نے زکات دے جڑے مصرف 8 کہ زکات کتھے کتھے لگے انہاں چ آخری جڑا وہ فی سبیل اللہ بھی لکھ دیتا کہ زکات جڑی وہ مجاہدین سب تو اچھا مصرف ہے. انہاں نوں اسلحے خرید کے دیو، انہاں دی ٹرانسپورٹ دا انتظام کرو، انہاں دی وردیاں ہون اپنے گھراں دے. رسول اللہ نے فرمایا بے شک غنی ہون امیر گھرانے دے بچے فوجی انہاں دا بھی سارا خرچہ جڑا اسلامی حکومت بیت المال تو زکات چو کرے. کیونکہ جہاد جڑا ہے یہ نہیں کہ فساد دا کوئی سامان ہے دنیا نہیں. بچاؤ اپنا کہ طاقت ہوگی تو ساری دنیا لرزی رہے گی. خود قرآن پاک نے کیا کہ تواڈے دشمن کمبدے رہن گے اگر تہاڈی طاقت ہوئی. کمزور ہوئے تو سارے نگل تر پین گے. طاقت مہیا کرو اور اس طاقت کو پھر سنبھال کے رکھنا بھی ظلم نہ ہو سکے. یہ بھی نہیں بھی طاقت آ گئی تو بے جا استعمال کرو. نال رحیم رہو اور رحیم دے نال حکیم بن کے رہو کہ جی میں اللہ تعالیٰ غالب اور پاورفل لیا مہربان بھی بڑا تے سزا دین واسطے بھی اینا جدوں نشان مٹاؤن تے آوندا نا قوماں دا نشان نہیں. قوم لوط ہن تسی ویکھ لو قوم نوح علیہ السلام کیویں برباد ہوئی. کشتی چند بندیاں تو سارا جہان ڈوب کے رکھ دیتا اللہ نے. اس اللہ دا رحم کسے ختم ہو گیا اور ارحم الراحمین نہیں سی الرحمن الرحیم نہیں. ظلم نہیں کرنا چاہیے انصاف کہو کہ بالکل اسے لائق سی. اللہ دا پیغمبر 950 سال میں روندا رہ گیا کھپ گیا. اور سورہ نوح جو آندا میں رات پکاریا دن پکاریا مجلساں کیا کلے کلے نو کیا مگر جنہ میں انہاں بلایا انہاں ہی پرے ہٹ دے گئے. کہ ہن رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اللہ دے رسول دی طرح دی دعا کہ ہن انہاں چوں کافراں چوں کوئی زمین تے چلدا پھردا نہ چھڈ ایک بھی نہ رہے انہاں چوں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کر مٹا کے رکھ دیتے سارے. تو اللہ تعالیٰ جو قرآن دسدا تے حدیث پاک دسی وہ یہ ہے کہ طاقت اور نال ہی حکمت اور رحمت جڑی انہاں دا مجموعہ مومن ہوندا ورنہ خرابی ہے. تو اسی یہ اعجاز ہے ایک سہرا نشین کا بشیری ہے آئینہ دار نذیری. اللہ دے رسول علیہ السلام نے اس طرح دے بنائے. اور جب تک یہ ماحول رہا کہ خلیفے ایسے کسی کی دنیا انہوں دے نہ تو لرزی سی مگر ظلم نہیں سی کرتے کسے نہ بے انصافی نہیں رحم سی انہاں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بے زمانہ حکومت یہ میں کئی باری عرض کیتا کہ جنی ذمہ داری ساڈے تے انہاں دی ہے یہودی عیسائی ہندو جڑے ساڈے ملکاں دے ضمنی گارنٹی لوگ انہاں دا نا ہی دین ضمنی ہے کہ تسی انہاں نوں ضمانت دتی ہے کہ ساڈے ملک چ اسی ظلم نہیں کران گے سارے حقوق ہے. مگر نال انہاں دی ذمہ داری کہ تانوں پناہ اس تو نہیں دتی بھی تسی اعلانیہ ساڈے دین دی توہین کرو ساڈے پیغمبر دی بے ادبی کرو امن نہ رہو پھر ساڈے تو تہاڈا زیادہ کوئی راکھا نہیں. تو حضرت عمر رضی نے اپنی آخری عمر پھر سلطنت کا دورہ کیتا. شام وال بھی گئے تو ایک شہر چ گئے تو ایک بڈھے ذمہ نو ویکھیا کہ غیر مسلم سی منگدا سی بازار. آپ بڑا افسوس ہوا تو انہوں نے آخیا بابا تو اس عمر سے منگدا تیرا کوئی گزارا نہیں. انہیں آخیا نہیں
میرے سے جڑا مسلمانوں نے جزیہ عائد کرتا چھوٹا جا ٹیکس کہ تسی یہ ٹیکس سال بے سال دیو، وہ بھی عورتاں تے نہیں، جڑے درویش لوگ خانقاہ یا گرجاں چوں نوجواناں تے روپیہ 2 روپے دیندے رہا کرو، حفاظت اسی تہاڈی کرا۔ میرے سے وہ عائد ہویا سی، معاف نہیں ہویا، اجے تک مینوں ادا کرنا پیا تے میں ہن کما نہیں سکدا۔ آپ دی اکھاں تاثر آئے تے آپ نے اسے دے خزانچی نوں لکھا بےدا جزیہ ختم کر کے بیت المال پہ وظیفہ مقرر کرو، کیونکہ ظلم ہے بسی جوانی جد کو ٹیکس لیندے رہے تو ہن منگن تے مجبور کرتا۔ تو دین اسلام اللہ تعالیٰ دی انہاں تین صفات دا مظہر ہے، عکس ہے، غالب ہے، نال رحیم ہے اور حکیم ہے۔ اے ہے دین اسلام۔ مگر یہ نال جدوں اسی ویکھنے قرآن پاک کی عجیب صورتحال نظر آؤندی بھئی جدوں تک تے مکے کمزور رہنا مسلمان، کسی نوں اگ تے لٹاؤندے سی، کسی نوں پتھراں ہٹا دیندے سی، حضور تے اوجڑیاں پاؤندے سی، ادوں تے کفار دی دلیل یہ سی، ویکھو شیطانی منطق کہ جے دین سچا ہوندا تے اللہ اپنے نبی دی حفاظت واسطے فرشتے نہ بھیج دیندا۔ یہ حل ہوندا کدی یہ گل تسی چادر پا کے گھٹ دینے یہ گلا، کدی یہ اوجڑیاں پاؤنے، یہ بے بس چھڈیا ہوا، یہ نہیں کوئی خدا دا لگی۔ اور دین یہو جہاں لوگوں نے مننا سی، کمزوراں تے غریباں بھکھیاں ننگیاں بلال کوئی شریف آدمی اور سرمایہ دار نہ من۔ ادوں مسلمانوں دی کمزوری نوں مظلومی نوں دلیل بنایا سی بھی یہ مظلوم ہے، انہاں نوں مار پیندی، اس دین کوئی نہیں سکتا۔ جدوں پھر سٹاں پئیاں، جنگ بدر ہوئی، 70 قیدی ہوئے، 70 مارے گئے، مال غنیمت ہوا، فدیہ حضور نے پھر الٹا پروگنڈا۔ یہ نبیاں دے کم ہے، بندے مارنے تے جنگاں لڑنیاں تے برادریاں چ پھوٹ پھونی، پھر ادھر ہو گیا نامراد۔ اے سمجھ لو چالاں کہ کمزوری سی، ادوں یہ دلیل ہے جے دین سچا ہوندا تے اللہ تعالیٰ انہاں دے نال نہ ہوندا، ماراں پیندیاں انہاں۔ جدوں پھر کفار نوں مار پین لگی، پھر کہن گے یار نبیاں دا طریقہ ہے جڑے حکومتاں دے خواہش مند ہوندے آ، دنیا دے لالچی، انہاں دے کام ہے جنگاں کرن تے یہ اپنے بھرا مروا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک اس پروپیگنڈے دا حل کیتا بھی کوئی انہاں گلاں دھیان نہ کرو، یہ بالکل تانوں نے سادہ لاؤں نوں بیوقوف بناਉਣਾ چاہندے۔ دین کوئی راہ بانا شے نہیں بے خانقاہ تے حجریاں وچ بڑے رہو تے بس اتنے مار کھاندے رہو۔ دین اسلام غلبے لیا لیکوم الناس بالقسط، اللہ نے کتاباں اتاریاں ہی تازہ تے نال تلوار اتاری ہے کہ دنیا میں عدل قائم۔ اللہ انزل الحدید کیا کہ جس طرح کتاب اتاری ہے اتنا ہی نال لوہا اتارا۔ اور اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا جڑا حلال رزق نا اللہ تعالیٰ نے میرے نیزے دے سائے تھلے رکھنا۔ مال غنیمت جڑا حاصل ہوندا نا میرے لیے پاکیزہ رزق، انہوں حرام نہیں کیا۔ فرمایا جڑا کافراں کو چھین دیں اصل رزق پاک وہی ہے، ایک خدا دا کھا کے خدا دے نافرمان ہوئے۔ اس طرح کو جنہ چھینیا جائے انہوں اللہ تعالیٰ نے فے کیا لوٹ آنا کہ اصل مومناں دا ہی حق ہے، انہاں دا قبضہ ناجائز ہے۔ جنی کہ رعایت انہوں ملی ہے نا مسلمانوں کو، یہ بھی احسان ہے انہوں، ورنہ ایک پائی دے بھی حقدار نہیں کہ جہاں کھاندے جو ہی نہ شکرے جی۔ اس تو جو انہوں تو مال حاصل ہوتا ہے وہ بہترین رزق ہے۔ اور حضور نے فرمایا اللہ نے میرا رزق جڑا میرے نیزے دے سائے دے تلے رکھتا، مال غنیمت ہی میرے لیے زیادہ حلال رزق ہے۔ تو دین اسلام نے مسلمانوں کا ذہن صاف کیتا۔ اتنے ایک گل جی درمیان سے کہ مشہور ہوگی گل کتاباں کی اسی طرح لکھی ہے، مگر گل بہت خراب ہے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے جسے حضرت ابو بکر کو مشورہ لیا بھی ہن 70 جڑے کی کریے، انہاں آخیا اپنی برادری ہے پینا پرا فدیہ لے لو چھڈ دیو۔ حضرت عمر رضی نے مشورہ دیتا کہ نہیں انہوں قتل کر دیو، تو رسول کریم نے حضرت عمر دی گل نہ منی، حضرت ابو بکر دی من لی۔ اتنے پائی ہن سورہ انفال ہے، درمیان جی ایک نقطہ آ گیا کہ آندے سورت اتری، اللہ تعالیٰ نے آخیا جڑا تسی فدیہ لیا نا، اگر اللہ نے پہلاں تو نہ لکھیا ہوندا تو تے عذاب عظیم آنا سی، اور تسی یہ ایڈا وڈا جرم کیتا جڑا اندازہ کوئی نہیں۔ یہ ہن گلاں من کے اللہ دے رسول دے پلے کچھ رہندا کہ اللہ دے رسول لیے اللہ نے آختا کہ عذاب عظیم آنا سی؟ یہو جی گل کوئی نہیں، نہ فدیے دی گل ہے، بلکہ وہ کافراں دا تان سی کہ نبیاں دا کام ہے فدیہ۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یسخن فی الارض، وہ کجا خون ریزیاں تے فدیے دا نے، یہ انہاں دا اعتراض ہے۔ اللہ نے نہیں کیا کہ نبی نے کیوں دیا، اللہ تے آپ اگے آندا فکلوا مما، جو تسی لیا کھاؤ پیو حلال طیب ہے، اگر یہ حرام تھی تاں موڑ جو واپس، اگلا تے ٹکڑا نہ آئی کہ حلال ہے طیب ہے کھاؤ پیو۔ صرف انہاں دا جواب دیتا کہ بے ایمان جڑے آندے نا کہ نبی نے کیوں لے لیا، اور یہ نبیاں دے کام ہے کہ وہ قیدی بناؤن تے خون ریزیاں کر دے۔ اللہ نے کیا نہیں، نبی واقعی نہیں کرنا چاہتا۔ تریدون عرض الدنیا، اگے آخیا تسی دنیا چوں جمع لا سیگا، یہ بھی نبی پاک تے لاتا کہ نبی پاک اور صاحب حضرت ابوبکر انہوں اللہ نے کیا تسی دنیا چاہتے، توبہ توبہ۔ یہ انہوں نے منہ تے ماریا جڑے حضور تے اعتراض کر رہے، یہ کام تواڈے لٹنا تے کھانا تے ناجائز قتل و غارت کریں، نبی دا کام نہیں، نبی اللہ دے حکم دا تابع ہے۔ واللہ یرید الاخرہ،
اللہ اگلی دنیا چاہتا، نبی بھی وہی چاہتا. اس تو انہیں جو کیتا اللہ دی رضا لئی کیتا اور آخری بھی کیا. تسی ایسے ظالم دے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مہلت نہ لکھی ہوئی کہ بے ایمانوں نے کچھ مدت تک مہلت ہے تو تسی جو کرتوتاں کر رہے جے تو عذاب عظیم آ جاتا. ایک کافراں اعتراض کرنے والا لیے نبی پاک رب دے ساتھیاں نے درمیان چھوٹی جی گل آ گئی، یہ لیے خطبہ چاہیے کیونکہ چیز اس طرح خراب ہوئی ہے تفسیراں جہاں سارا نزلہ نبی پاک دے صحابہ کرام سے پی گیا. ایک حضرت عمر تو سوا کیا حضرت عمر جڑے سی وہ قید نبی پاک بھی روندے سی، حضرت ابو بکر انہاں پوچھا کی گل ہے، انہاں کیا گل ہوئی، عذاب اس درخت تک آ گیا سی، جے آوندا تو صرف تو بچنا سی، میں اور ابو بکر ہوئی سارے رگڑے جانے. یہو جہاں گلاں بھی جڑیاں تو اللہ دی پناہ منگنی چاہیے. اللہ دا رسول اللہ دا چنیا، وہ ہر کام وہ کردا جڑا اللہ دا اشارہ ہوندا. وہ بد دعا بھی کردا تو اتھے ہی کردا جتھے وہ کافر بد دعا دے حقدار ہوندے. وہ اللہ تعالیٰ دی مرضی دے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاؤندا. اللہ رب العالمین صحیح معنی سانو دین دا فہم عطا کرے، اپنے رسول دی عظمت اور شان جڑی سارے دلاں جمائے اور سانو آپ دے دیوانے اور پروانے بنائے. یہ اندر ہی دنیا اور آخرت دی کامیابی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. رکا کدھر گیا؟ بسم اللہ. الحمد للہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. اپنے دوست ہے کئی جمعہ تو انہوں نے وعدہ سے چلتا آیا تو اج انہوں واسطے اپیل کر رہے ہیں. امام ہے، عالم ہے، پوری طرح پڑھاؤندے رہے، مگر والد صاحب کی بیماری اور قرضوں کی بیماریاں پاروں مقروض ہو گئے. ہوں ان کو کوئی وسائل نہیں، مقروض ہونے پاروں 63,000 روپیہ دے مہینے دے اخیر سے ادا کرنا. اللہ تعالیٰ توفیق دے تے سال میں دین نو سرخرو کرو، زیادہ تو زیادہ حصہ لو، زکوٰۃ ہی بے شک وہ ادا کرو. مقروض دا اللہ پاک نے قرآن چاکھیا کہ جڑے لوگ غارمین ہیں انہوں کا بھی حصہ زکوٰۃ چوں. اس تو زکوٰۃ والا کوئی ساتھی اٹھے بالکل اپنے قریبی دوستاں اور ساتھیاں چوں پریشانی تو نجات دلاؤ. اللہ دے رسول علیہ السلام نے قرض نو کفر دے برابر قرار دیتا. دعا کر دے اللہ تعالیٰ مینوں عذاب قبر تو، عذاب جہنم تو اور تو قرض تو بچا. تے لوگ آندے یا رسول اللہ ایڈی بری شے. فرمایا ہاں مقروض دا نہ کوئی دین ہے نہ کوئی ایمان ہے، نہ وہ وعدہ پورا کر سکتا نہ سچ بول سکتا. صحیح مسلم دی حدیث پاک میرے اور تواڈے سامنے کہ ایک صحابی انہاں دے ایک دوسرے آدمی مقروض سی، وہ بین جایا کرن آواز دینی تو گھردیاں نوں کہہ دو ہے نہیں. ایک دن گئے جنہوں نے آواز سن لی تو انہوں نے جسے آخیا بھی ہے نہیں، انہوں نے آخیا آج نہیں یہ گل بننی، میں خود آواز تیری سن لی کرے. شرمسار ہو کے سر نواں کے آئے، انہوں نے آخیا یار پہلے ہوں گھر جا کے نہ تین دینا میرے شاہ خدا دی کوئی نہیں. اس پاگوں جھوٹ سے مجبور ہوا تو صحابی خود رو پیا. انہوں نے آخیا میرا یار بڑا جرم ہے، میں کیوں پھر آتا رہا تینوں منگن تیرے کو، جہاں تم ہی جھوٹ بولتا رہا. تو مینوں معاف کر دے، جے ہویا تو کدی دے دے، نہیں تو سمجھ لائے کھاتا پا گیا. یہو جہ بنو اللہ دے رسول دے امتی جے. اس تو اگر ایک عالم دین اور حضور دا امتی چنگی چ وہ دی مدد کرو. توفیق دے اللہ پاک. 63,000 کوئی بھی نہیں اپنی زکات دے کھاتے چ اللہ دا بندہ ذمہ لے دے. اس عالم دین نوں تسی اس بوجھ تھلوں آزاد کراؤ. اے میرے بھائیاں دی طرح اللہ توفیق دے تے پھر کے لیے اکٹھا بھی کرو. اجر اللہ دے کول بالکل اللہ تعالیٰ ثواب دینے والا، مال اور اولاد برکت دینے والا. اس موقع دے دلیری کر لیا کر. ایک دوسرے ساتھی نے لکھ کے بھیجا کہ میرے ایک دوست ہی جمعہ پڑھن جا رہا سی تے اغوا کر لیے گئے. توبہ توبہ توبہ، کوئی حال ہے ملک دا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد نو مکے بسایا تو دو گلاں کہیاں سی کہ امن دا شہر بنا تے روزی دے. اس تو جس ملک چ روزی نہیں لوگاں نو ملدی
بے روزگار لوگ جڑے ٹکے کھاندے پھردے کہ دیہڑی مل جائے، دوجے پاسے امن کوئی نہیں۔ معاشرے کی بنیادی ضرورتاں تے یہ نا بھی ایک پاسے امن ہوے، دوجے پاسے انہاں نوں زندہ رہنے لئی کچھ ملے۔ تو اللہ رب العالمین دس جو جمعہ پڑھ گئے بیچارے دعا فرما دیں خیر و عافیت سے آپ کا انشاءاللہ۔ میاں عبدالسلام صاحب کی صحت کے لیے دعا کرا دیں، یہ بھی انشاءاللہ کریں بیماراں دی۔ مدنی صاحب رکھ کے گیا کتاب، میرے مرحوم دوست سی حاجی آباد مولانا صادق علی رحمۃ اللہ علیہ دے بچے، تو ایک کتاب ہے المس والجوربین، یہ بھی بہت ایشو ہے جڑا ہر وقت شروع رہتا کہ جراباں تے مسا جائز ہے یا ناجائز۔ تو یہ کتاب اصل سے سید جمال الدین دمشقی نے لکھی سی، جنہوں نے تفسیر قرآن پاک کی محاسن التاویل لکھی، تو وہ پھر جڑے نا زیادہ حاشیہ امام ناصر الدین البانی دے حدیثاں دے حوالے کول، یہ سارا اس لیے جس طرح موزیاں چمڑیاں تے جراباں جائز ہے نا مسا جراباں تھی بالکل جائز، یہ حوالے دی کتاب ہے۔ اس سے چھوٹا جہا رسالہ چھوٹا نہ سمجھے، بہت قیمتی ہے۔ یہ مسئلہ چھیڑ نا سردیاں لوگوں کے پیر خراب کر دیتے، کئی جڑے نماز چھڈ جاندے بھی یار کتنا اسی وضو کریے، جو آسانی اللہ دے رسول نے دیتی ادھر نہیں آؤں کہ اگر پیر ننگا تو انہوں دھو لو تو ٹکیا کسی شے نہ تو ہاتھ پھیر لو۔ ہاں دین تنگ کرنا ہے، اس تو موزہ ہوئے جراب ہوئے، یہ رسالہ بھی تسی لے لو کہ بالکل یہ وضو ٹھیک ہے اور وہ نماز جڑی درست ہے۔ اللہ دا دین جڑا بندے نوں تنگ نہیں کرنا چاہتا۔ مولوی فقیر اللہ صاحب کی طرفوں اس دفعہ آپ پیار بڑے انداز میں اعلان فرما دیں، کیونکہ آپ کے فرمانے پر یہ کتابیں منگوائی تھیں لیکن گزشتہ جمعہ میں فروخت نہیں ہوئی۔ مکتبہ والوں کو 10,000 روپیہ دینا، تعلیم القرآن لغت زاد المعاد اردو حضرت علی قصاص عثمان، اے لغت سے قرآن پاک کی جڑی پڑھے لکھے بندے قرآن پاک نوں سمجھ کے پڑھیا کرو، اور وہ بہتر ہے صرف ترجمے کا نہ رہو، لغت لاؤ ڈکشنری ایک ایک لفظ جڑا وہ بارے قرآن پاک کی تشریح ہوئی ہے۔ تو مولا نے میرے کہتے منگوائیاں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے کوئی جیب توفیق دیتی نہ لے لو، اور یہ لغت کا مطالعہ کرا کرو۔ قرآن نہ رابطہ تعلق اسلام ہے، اللہ کی کتاب نو اسی سمجھاں گے تو پھر ہی سانوں اپنے دین کا پتہ لگنا۔ اور زاد المعاد بھی امام ابن قیم دی، تو یہ پتہ نہیں کس ترجمہ کیتا، 4 جلداں عربی زبان سے لکھی، نام ہی ایسا پیارا زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، سبحان اللہ، کہ جڑا ساری کائنات دے بندیاں جو افضل ترین بندہ سی اللہ دا، یعنی اللہ دے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں دی جڑی سنت نا طریقہ وہ ہر معاملے کی ہے جس نال سارے لیے آخرت دا زاد راہ بن جائے۔ قیامت دے دن اسی پیش کرتے کہ اے ناں دا ترجمہ تے واقعی کیتا انہاں فقہ اور حدیث دونوں دا مجموعہ، کہ ہر معاملے حضور دیاں حدیثاں، اماماں دے فتوے، پھر انہاں چارا قول جڑا دا بیان۔ تو زاد المعاد بھی اپنے کتب خانے سے رکھنی چاہیے، اللہ مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ اپنے آقا مولا دی سنت دا پتہ لگے اور آدمی انہوں اپنائے۔ حضرت علی اور قصاص عثمان بھی ہیں، یہ بھی بہت نازک موضوع ہے کہ لوگ ہمیشہ تو سنتے ہوں کہ حضرت عثمان نے شہید کیتے گئے، حضرت علی کے زمانے جہاں کو بدلہ نہیں لیا گیا، اور کئی لوگ پھر تانے دیں حضرت علی کا بچے قصور ہے۔ یہ بھی مولانا عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری کتاب لکھی، مسئلہ کی سی شریعت نے علی نو کس طرح بدھا سی، جو نہیں سی ہمیں خام خواہ کے ساتھ لیتا، تو حضرت علی کے ساتھ ہی علمی سے یہ ساریاں چیزاں جڑیاں اج تہاڈے سامنے آئیاں، انہاں چ ایک جڑی نا موتیاں نہ توڑن والی المس والجوربین بھی ہر رکعت نہیں رکھے۔ سردیاں دے دناں جڑا نا رولا پاؤندے رہندے جی اے تہاڈا وضو ہی نہیں ہویا، جان دیو نہ گلن۔ ہن صرف حالانکہ گل تقی عثمانی بھی لکھ دے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہدایہ چ لکھیا بے آخر عمر دے امام صاحب بھی ہاتھ جوڑتے جی جراباں دا مسا جائز ہے، حنفیاں دی کتاباں بھی لکھیا گیا۔ ہن بے وقوف ضد کرتے، صرف رولا یہ رہ گیا پتلیاں نہیں ہونیاں چاہیے، بڑیاں سنگنیاں ہونیاں چاہیے۔ بھائی اُداں دی گل جی یہودیاں نوں اللہ نے آکھیا سی گاں دبا کرو، تو رفڑ پی گیا بھی وہ رنگ کہو جی ہوے، عمر کنی ہوے، ان لگ ہوے، یہو جہاں گلاں دا کوئی فائدہ نہیں۔ موٹیاں پتلیاں پاویں تسی لیلاں ہی بدیاں نہ اتنے، اگر کچھ پیر چڑھایا تو ہاتھ پھیرو۔ حضرت سفیان ثوری نے پوچھا کہ اگر وہ پھٹیاں بھی ہون تو انہوں نے آخیا صحابہ نویاں جیب چ پائی پھرتے پھٹیاں ہوندیاں، اس تو جب تک تھی لا کے سٹ نہیں دیندے آرام نہ ہاتھ پھیرو تے نماز پڑھو۔ نماز بھی انہوں چاہیے ہے، نماز تو اللہ تعالیٰ خالی مسلمان نہیں ویکھنا چاہتا، اس تو بات اپنے پلے بنو کہ اللہ نے پہلا آخیا غسل تے وضو کرو، پانی نہیں مٹی تے ہاتھ پھیرو بھی سوکھا جا۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نہیں سی اجے مسئلے کا پتہ،
انہیں یہ سمجھا بھی جتنا نہاؤنے اسی سارے بدن سے پانی پھرنے، مینوں جو حاجت ہو گئی غسل دی، انہاں کپڑے لائے تے مٹی دے اسی طرح لوٹے سارے بدن دے۔ حضور نے فرمایا مارے دی کہڑی لوڑ سی، تو بسم اللہ کہہ کے ایک ہاتھ ماردا تے پھوک بھی مار لیندا مٹی بہتی نہ اینا پھیر لینو اینا، اے کونیاں تک بھی نہیں، بس یہ غسل بھی ہے، پاویں 10 سال تو اتنا کرتا رہے نمازاں ٹھیک۔ اور اس تو اگلا مرحلہ ہے بھی کسی ایسا بھی وقت آ سکتا ریل چ یا دوسرے موقع سے بھی نہ اتنے پانی ہے نہ پاک مٹی ہے، باتھ روم تک بھی نہیں ریل جا سکتا، اتنے تھی سمجھ لو پاک طہور ہے کہ ایسا آدمی جنہوں دونوں پاک کرنی ہے شام میسر نہیں، نہ پانی نہ مٹی، یہ بن کچھ کیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کوئی اڈکن کی لوڑ نہیں، اتراں گے پڑھا گے، لیٹ نہ کرے، کون جانتا تینوں وقت ملنا کہ نہیں۔ نماز دا وقت ہو چکا، سورج ٹل گیا، تو سیٹ تے بیٹھا، اتنے نہ قبلے دی شرط ہے، جن گڈی جاندی جان دے، نہ اٹھن دی ضرورت ہے، جنہ کر سکنا نا وقت سر وہ کر دے، اور تھلے اتر کے لمبی چوڑی نہ رب نو پیاری ہے، بے وقت پڑھنا وہ چنگی ہے، پاویں کسی طرح پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ لگا بھی عرفات دے میدان سے کافر آیا تو وہ مسلمانوں سے حملہ کرنا چاہتا، تو آپ نے آخیا کون وہ نبڑتا؟ ایک صحابی نے اجازت لئی، یا رسول اللہ میں جانا تو میں وہ نبڑا، تے نال انہیں آخیا یا رسول اللہ میں عرفات نو جانا، جے نماز دا وقت ہو گیا تے آپ نے فرمایا انہوں ہی تریا جائیں تو ادا ہی اشارے نہ پڑھتا جی، نماز بھی پڑھتا جائیں تریا جائیں، انہوں مکاؤنا ہے، وچے راہ جے نماز مک جو گی، تو سر تھوڑا جا کر لی، رکوع تے تھوڑا جا کر لی سجدہ۔ اس تو جڑے لوگ آتے نماز نہیں سی پڑھی، کپڑے نہیں سی ٹھیک، وقت نہیں، یہ سب بے وقوف لوگ ہیں۔ دین دے اندر کسی دا کوئی بہانہ نہیں، جدوں وقت ہویا اس جس حالت تو ہے گا نا اللہ دے سامنے چک جا۔ نمازاں انہاں پڑھیاں، جڑا ایک صحابی دا امام ابن حجر لکھ دے صحابہ فرماؤندے جدوں تو کلمہ پڑھیا میرے تے کسے نماز دا وقت ایسا نہیں آیا میں وضو کر کے پہلاں تو تیار نہ ہواں، اسی تے گھنٹے لگا دینے۔ فرمایا زور لی پہلاں تو وضو ہوندا، ادھروں سورج سر خم کردا، این تھوڑا جا چکدا رب اگے، ادھروں میں سجدے کے پی چار سنتاں تو پڑھ لینا، جماعت جدوں ہوگی دیکھی جاؤ۔ ہاں یہو جی نماز ہے جنوں کیا گیا مومن دی معراج ہے، تے جہدے چ واقعی پھر آدمی نوں اسے دنیا جنت دے نظارے مل جاندے۔ جدوں آدمی قدر ہی کوئی نہ کرے بھی پڑھ لیں گے، جدوں پڑھی جائے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ دی موت دا وقت آیا تو انہوں دے شاگرد ابو بصیر اس وقت نہیں سی، بعد آئے تو بیوی انہوں نے آخیا کہ ابو بصیر کاش تو اس وقت کول ہوندا جدوں امام جعفر صادق دنیا تو گیا۔ تو انہوں نے آخیا اما کی ہویا؟ انہوں نے آخیا امام جعفر صادق نے اسے پتر کیا سی بے جن نے نماز نو ہلکا کم سمجھا نا چھڈنی تے گزاری، اینو ایک معمولی جا کہ من استخفا بالصلاۃ، جن نے آخیا چلو یہ بھی ایک کام ہے ہو جائے گا تو لم تنالوا شفاعت اللہ، وہ اگر امید رکھے نا بے اللہ دا رسول تے اہل بیت میری سفارش کرن گے کدی شفاعت نہیں نصیب ہے۔ اینو مقدم جانو، جدوں وقت ہوے اس سارے تندے چھڈ کے پہلا نماز لاؤ۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دے شاگرد سی، بیٹا بھی رفیع الدین ہے مگر شاگرد بھی رفیع الدین، اور رفیع الدین دہلوی ہے، رفیع الدین مراد آبادی۔ سارے تو پہلا سفر نامہ ہے حج فارسی جڑا کہ ہندوستان تو جس آدمی نے سفر کیتا حج دا تے سارے حالات لکھے انہاں دا، رفیع الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت مہینے لگے اس وی حج اتنا دا تھوڑا سی جہاز چڑھو آ جاؤ واپس، کئی مہینے جڑے سمندر چ لگ جانے، ہوا دے ذریعے کشتیاں چلنیاں، پھر ادھر سال 2 سال لگنے۔ حالات لکھے اپنے فرماؤں دے میرا طریقہ سی جس شہر پتہ لگنا نا بمبئی تک جانا سی، اتوں کشتیاں سوار ہونا تے میں اس نیک آدمی کی قبر تے جانا، علماء دی زیارت کرنی۔ تو مینوں لوگوں نے دسیا بھائی اتنے نا گجرات کاٹھیا وار دے علاقے ایک بزرگ جنہیں محمد رافع، انہوں دی بھی قبر ہے، وہ بارے چ دسیا پوچھا جدوں میں بھی یہاں دا کی کمال سی، انہوں نے آخیا محمد رافع رحمۃ اللہ علیہ جلائے دا کام کرتے سی، کپڑے بنتے سی، مگر محبت اللہ تعالیٰ نے اینی سی بھی جے ایک صرف تند رہندا نا ایک دھاگا کدھر رچ پھیر دین تے کپڑا مکمل ہے، اذان کان پئی نا اللہ اکبر انہاں چھڑ دیتا، اللہ نے سد لیا انہاں کپڑے پھسے رہی، مگر ایک دن سستی ہو گئی، اس دن ہی چھڈیا، آگے چلو ایک پھیرا ہی ہے نا، مکمل کر کے گئے تو جا کے کنویں سے ڈور لمکایا تے پانی نہیں آیا، موتی آئے، ہیرے اور جواہرات آئے، انہوں نے انہوں الٹیا اور سجدے پہ گئے کہ میری اس سستی کا مینوں اللہ نے نقد جواب دیتا بھی جے دنیا ہی چاہنا تو قارون تھوڑی دیتی لے لا، اگے محبت کرتا میرے نام سے چھڈ دینا سی، تو اج کیوں نہیں چھڈیا؟ موتی آئے میرے تے ورگے آدھے اج ہی تے نماز قبول ہوئی ہے، روئے اور بچ چھٹیا معافی منگی تے مڑ کے ڈول لٹکایا تو پانی آیا۔ فرماؤں دے اس تو میں سمجھا بھی واقعی خدا دے نیک بندیاں دا کام ہے۔
حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے ساتھی سی ابو مسلم خراسانی، انہوں نے شہید کیتا، بڑے حق و عالم سی ابراہیم سائغ، انہوں دا ایسی سنار دا کام کر دے، سائغ عربی سنار نو آدھے، ایک چوٹ بج جائے نا تے زیور مکمل ہے، مگر انہوں دا وہ طریقہ سی نہیں اللہ اکبر کنج پیا چوٹ نہیں ماری۔ ایداں دی نماز اسی اللہ دی یاد بڑی تھوڑا بہت ہی اپنے پیدا کر لی نا جذبہ، تے انشاءاللہ پھر حضور نے نماز دی جڑی برکتاں فرمائی آپ پہ اکھاں نال نظر آ جائیں، واقعی ایویں رسم نہیں کوئی، اتنے اللہ تعالیٰ نال ملاقات ہے اور ایتھے ہی ڈائریکٹ نہ باتاں جہدے نال رسول کریم علیہ السلام نے سمجھایا بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت میں جدوں تسی آندے نا الحمدللہ رب العالمین، کدی ایداں دی پڑھی ہے؟ شیخ اکبر آندے تو کسی افسر کو جائیں انہوں گل سنائے تو نال نال ہی مارکس دے، تو نہ سنے گاں دوا دا بڑی درخواست پڑھی تھپڑی کھانے جدو اللہ جاندا بھی تو جدو الحمدللہ رب العالمین کہنا تے میں نال آنا حامدانی عبدی، تو رب الرحمن الرحیم آنا میں نا ثنا علی عبدی، تو مالک یوم الدین آنا میں مجدنی عبدی، ساری آیتاں دے نال حضور نے اس طرح ایداں دی نماز پائی، ایک دن بھی خیال کر کے پڑھ لی ایک رکعت ہی تے مزہ نہ آ گیا کہ ادھروں میں بولدا ادھروں میرا مالک بولی جانا۔ اے یا سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے یا اللہ دے رسول نے ایک ذکر جڑا دے بارے دسیا وہ بھی بڑا پیارا، چھوٹا یہ یاد ہے تمہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اینا چواں لی حضور نے فرمایا بے جدوں تو آنا نا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ نال ہی آندا لا الہ الا انا وانا اکبر، واقعی میرے تو سوا کوئی معبود نہیں تے میں ہی اکبر ہے۔ تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ آنا تے اللہ نال ہی آندا لا الہ الا انا وحدی لا شریک لی ہے، تو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر آنا اللہ پاک نال ہی آندا لا الہ الا انا لہ الملک ولا لی الملک ولی الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے حضور پاک نے جڑا مراقبہ سکھایا کہ ایداں دھیان کر ذکر دے نال تے تو کی کیا تک اللہ نے کی دا جواب دیتا، یہو جہا تھوڑا بھی ذکر بہت ہے تے سارا دن من کے کمائی جے پتہ کوئی نہ ہوئے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ توفیق دے، اللہ نے اپنا آخری رسول بھیج کے میرے طور سے بہت احسان فرمایا، اس تو بڑا کوئی انعام نہیں سانو اپنے خاتم النبیین پیغمبر دی امت پیدا کیتا، قدر کریے، دلاں چ آپ دی محبت جمائیے، آپ دی سنت دی تعلیم حاصل کریے اور عمل دی کوشش کریے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اجتماع کا اعلان رہ گیا۔ تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مورخہ 23 وقت 9:30 بجے شروع ہوگا۔ 15 روزہ درس مسجد زندہ احباب شرکت فرمائیں۔ اور دوسرا ماہ جنوری کا ماہ نام عفت خواتین لیے اکاڑی قبلہ صاحب سے ضرور حاصل کریں۔ بچیوں کے لیے بہترین رسالہ صرف 25 روپے، بالکل تحفہ لا کے بیٹیاں نہیں جایا کرو، عفت عورتیں لکھ دیا۔ پر 15 روزہ اجتماع کی شرکت کر لیا کرو، 15 دنیا نہ گھنٹہ کر لیا آ گئے 9:30 تو 11 بجے تک انشاءاللہ درس ہوں دے۔ اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔